آج کا ہمارا موضوع بحث اردو کی ادبی صحافت، رسائل و جرائد کے حوالے سے ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ اردو کی ادبی صحافت میں رسائل اور جرائد کا کیا رول رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اردو صحافت کو فروغ دینے میں بہت سے رسائل اور جرائد نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے اور اپنے اعتبار سے صحافت کو آگے بڑھایا۔ شروع میں ہفتہ وار اخبار کو ہی ادبی مضامین اور شعری تحلیقات کی اشاعت کے لیے استعمال کر لیا جاتا تھا، لیکن 19ویں صدی کی 5ویں دہائی میں فروغ ادب کی ایک مؤثر صورت گلدستہ کی اشاعت اور ترویج تھی۔ اس قسم کا پہلا گلدستہ جاری کرنے کا سہرا مولوی کریم الدین پانی پتی کے سر ہے، جنہوں نے گل رانا نکالا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد اہم اخبارات اور رسائل و جرائد جنہوں نے ادبی خدمات انجام دی، ان میں اودھ اخبار، اودھ پنچ، تہذیب الاخلاق، انجمن، حسن، افسر اور کئی ادبی گلدستے سر فہرست تھے۔ 19ویں صدی میں تقریباً 50 ادبی و علمی جرائد ایسے تھے جن کا مطالعہ کر کے ہمیں اس صدی کی ادبی روایت سے واقفیت ہوتی ہے۔ 19ویں صدی میں تقسیم سے پہلے جن ادبی جریدوں کے ناموں کی گونج سنائی دیتی ہے، ان میں مخزن، زمانہ، اردو معلی، زبان، عصمت، ہمدرد، الناظر، الخلال، علی گڑھ میگزین، ہمایوں، اردو، نگار، ادبی دنیا، نیرنگ خیال، عالمگیر، ساقی، شاعر، ادب لطیف، شاہکار، سبرس، آج کل، کتاب، افکار، نیا دور نمایاں ہیں۔ اس دور میں ادبی رسائل و جرائد کی مجموعی تعداد تقریباً 70 تھی۔ آزادی کے موقع پر یعنی 1947 عیسوی میں کئی ادبی رسائل کا اجرا ہوا، جن میں سحر، فانوس، کائنات، چراغ راہ اور سویرا جیسے رسائل تھے، جنہوں نے نئے ملک کی تحلیق کے ساتھ ہی ساتھ اپنا تحلیقی سفر بھی شروع کیا اور ادبی حلقوں میں مقبولیت حاصل کی۔ 20ویں صدی کے اختتام تک بھارت کے چند اہم ادبی جریدوں میں شاہراہ، تحریک، نیا دور، سوغات اور شبگون شامل تھے، اور اب عہد حاضر میں دہلی سے تقریباً 25 رسالے نکلتے ہیں، مہاراشٹر سے 18 نکلتے ہیں، بہار سے 16 نکلتے ہیں، اتر پردیش سے 12 نکلتے ہیں، آندھرا پردیش سے 10 نکلتے ہیں، مغربی بنگال سے 5 نکلتے ہیں، مدھیہ پردیش سے 5 نکلتے ہیں، راجستھان سے 2 نکلتے ہیں، اڑیسہ سے 3 نکلتے ہیں، جھارکھنڈ سے 2 نکلتے ہیں، کشمیر سے 6 نکلتے ہیں، کرناٹکا اور کیرلا سے 5 نکلتے ہیں، گجرات سے 2 نکلتے ہیں، ہریانہ سے 2 نکلتے ہیں، ہماچل پردیش سے 1 نکلتا ہے، چھتیس گڑھ سے 1 نکلتا ہے اور دیگر ریاستوں سے متفرق تعداد میں رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ تقسیم کے بعد 1948 سے لے کر 1999 تک پاکستان میں شائع ہونے والے رسائل و جرائد کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ سب کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں، البتہ چند اہم نوعیت کے جریدے جنہوں نے ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان میں چٹان، نقوش، قومی زبان، سنگ میل، اردو ادب، مائے نوح، نئی قدریں، انشا، مہر نیمروز، کند، لیل و نہار، صحیفہ، داستان، شعور، نصرت، سات رنگ، قلم کار، اسلوب، فنون، سیپ، اوراق، تحلیق الفاظ، پاکستانی ادب، غالب، احساس، معاصر ادبیات، حروف، کرتاس، تلاش، آج، بادبان، مکالمہ، اردو نامہ، الحمرہ، الاقربہ، دنیائے ادب، ارتقاء اور دیگر شامل ہیں۔ اردو کے ادبی رسائل و جرائد کے حوالے سے مطالعہ کرنے کے لیے ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ اس موضوع کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ جن ادبی رسالوں کی اشاعت 2000 سے پہلے ہوئی، ان میں
سے کئی تو ایسے ہیں جن کی اشاعتی عمر کا عرصہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جن رسائل کی اشاعت جاری تھی اور بعد میں بھی وہ چھپتے رہے، ان میں اردو، ہمایوں، نگار، عالمگیر، نیرنگ خیال، ساقی، ادب لطیف، شاہکار، کتاب، نظام، افکار، سویرا، نیا دور اور عصمت جیسے رسائل شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف ادوار میں جن رسالوں نے ادبی خدمات کی ابتدا کی اور وہ اب تک کام کر رہے ہیں اور وہ بہت مقبول ہیں، ان میں فنون، قومی زبان، سیب، ادبیات، کرتاس، آج، چہارسو اور دنیائے ادب شامل ہیں۔ خالص ادبی رسائل و جرائد کے علاوہ مختلف جامعات کے رسالوں نے بھی ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مختلف ادوار میں ایسے رسالوں کی اشاعت جاری رہی جن میں تعلیمی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا۔ ہر دور میں شائع ہونے والے ادبی رسائل و جرائد نے صرف قارئین کے ادبی ذوق کی تسکین نہیں کی بلکہ تحقیق کے طالب علم کے لیے راستہ ہموار کیا اور تنقید کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اردو کی ادبی صحافت رسائل و جرائد کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور آپ یہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ٹاپک کے نوٹس چاہیے ہوں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دی جائے گی اور وہاں سے آپ اس ٹاپک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔